مسلمانوں میں 4 شادیوں کا سچ کیا ہے؟ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں۔ آپ اس وقت تک اس غلط فہمی میں گرفتار رہیں گے جب تک آپ بلا وجہ کی بات کریں گے، جب تک آپ بیتوکی بات کریں گے تب تک آپ اس غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے، یا جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے، اسٹڈی نہیں کریں گے، اسلام کا مطالعہ نہیں کریں گے اور کسی کے اعلی کار بن جائیں گے یا بلا وجہ کی بات کریں گے، تب تک آپ یہ کہتے ہی رہیں گے کہ مسلمان 4 شادی کرتے ہیں، مسلمان 4 شادی کرتے ہیں، مسلمان شادی پہ شادی کرتے ہیں، تب تک آپ یہی کہتے رہیں گے۔ آپ تھوڑا سا وقت نکالیے اور اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، آپ کے جتنے دوست احباب ہیں ملنے والے مسلمانوں میں، یا اپنے علاقے پہ نظر ڈالیے، جائزہ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 1 سے زیادہ شادی کی ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 2 شادیاں کی ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے 3 شادیاں کی ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے 4 شادیاں کی ہیں۔ اس کے بعد آپ کمنٹ کیجئے اور مجھے بتائیے، آپ اکا دکا مشکل سے کسی کو پائیں گے جس نے بیک وقت 2 شادیاں کی ہوں گی اور 2 بیویوں کو اس نے رکھا ہوگا، 4 اور 3 کو تو چھوڑ دیجئے۔ بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے شادی کر لی، اس میں کون سی برائی ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہے جو ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ 4 شادی کرنا گویا یہ مسلمانوں پر واجب ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، یہ گویا کوئی مذہبی فریضہ ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، 4 شادیاں کرنا یا 1 سے زیادہ شادی کرنا یہ آپشنل ہے، یہ ان کے پاس ایک آپشن ہے بعض صورتوں میں کہ وہ 1 سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے یا مذہبی فریضہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ابھی جو آیت میں کوٹ کروں گا اس میں صاف اس کا ذکر ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 1 شادی کرو، یہی انصاف کے قریب ہے۔ تو یہ غلط فہمی بھی آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام جن حالات میں آیا ان حالات کو پرکھے ہوئے سمجھے ہوئے آپ اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر اعتراض کریں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا کہ آپ بالکل عجیب سے آدمی ہیں، عجیب سے آدمی، اور کیا کہا جائے گا؟ بھئی جن حالات میں اسلام آیا ان حالات کا بھی جائزہ لیجئے، جس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، زمانے جاہلیت، اس میں کتنی شادیاں کرتے تھے، 20 شادیاں لوگ کرتے تھے۔ اسلام نے کیا کیا؟ اس کی تعداد گھٹا دی، کہا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ 1 شادی کرو، بہتر یہ ہے کہ 1 شادی کرو، یہ انصاف کے قریب ہے، تم انصاف کر سکو گے۔ اگر انصاف نہیں کیا تو پھر حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا وہ کل قیامت کے دن رسوائی کی حالت میں آئے گا، ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک طرف کا پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ تو یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، یا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے کہ مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں۔ ان حالات کا بھی جائزہ لیجئے، زمانے جاہلیت میں 20 شادیاں کرتے تھے، بغیر نکاح کے عورتوں کو رکھتے تھے۔ اب اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں اسلام کی تعلیم کو تو آپ اسلام کی تعریف کریں گے، نہ کہ اس کی نکتہ چینی کریں گے۔ چوتھی بات یہ سمجھیے کہ 4 شادیوں کا جو کنسپٹ ہے، جو تصور ہے، یہ ایسا نہیں کہ بس آپ 4 شادیاں کیجئے، بھائی 4 شادی کرو، سب لوگ 4 شادی کرو، ایسا کچھ نہیں، یہ استثنائی صورت ہے۔ یعنی کبھی ایسا ممکن ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ضرورت پڑے تو زیادہ سے زیادہ 4 شادی کر سکتے ہو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر حقوق ہیں سب کے، جو عورتیں آئیں گی ان کے حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں، ان میں برابری کرنا، یہ پوری بہت تفصیلی بحث ہو جائے گی۔ اور بہتر پھر بھی یہی ہے فواحدتاً، 1 پہ اکتفا کر لو، اسی سے گزارا کر لو۔ تو 4 شادیوں کی جو اجازت ہے یہ مشروط ہے، یہ مطلق اجازت نہیں کہ بس اجازت دے دی اور ترغیب دے دی کہ چلو بھائی کرو، ٹرینڈ چل رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ساری غلط فہمیاں ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں پال رکھی ہیں، بلا وجہ کی آپ بات کرتے ہیں اور بیوقوف بنتے ہیں اور دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ہم 1 نمبر کے جاہل ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم تو بس جو ہے اسلام کی مخالفت میں اندھے ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں 4 شادیوں کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔
اس میں 4 شادیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور صاف کہا گیا ہے کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو، تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، تو ایک پہ اکتفا کرو، فواحدۃ۔ یہ وہ آیت ہے جس میں 4 شادیوں کا تذکرہ ہے۔ تو بھائی وہیں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک پہ اکتفا کرو۔ باقی احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود متعین کیے ہیں اور بیویوں کے حقوق متعین کیے ہیں کہ بھائی نفقہ دینا ہے، ان کو خرچہ دینا ہے، ان کی پوری ذمہ داری، پوری کفالت جو ہے شوہر کے ذمہ ہے۔ اسی طرح اگر کئی بیویاں ہیں تو رات گزارنے میں سب کے حقوق برابر ہوں گے، الا دل کا معاملہ اس میں آدمی کا بس نہیں چلتا، تو وہ معاف رکھا گیا ہے کہ دل کسی کی طرف جھکتا ہو تو وہ معاف ہے۔ باقی حقوق کی ادائیگی میں، رات گزارنے میں اور سب کے ساتھ رہنے میں، سب کو ٹائم دینے میں بالکل برابری ہوگی۔ اگر ذرا بھی کمی بیشی ہوئی تو اس کی پکڑ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، جیسا کہ احادیث میں صاف ظاہر ہے۔ تو یہ ہے 4 شادی کا تصور۔ اب ذرا یہ سمجھیے کہ 4 شادی میں مصلحت کیا ہے۔ بھائی 4 شادی صرف اس لیے نہیں ہے، یا زیادہ زیادہ جو 4 شادی ہیں، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ شادی صرف عیاشی کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ جن کے دماغ میں عیاشی ہے، جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، وہ کہیں گے عیاشی کے لیے ہوتی، ایک تو ہوتی نہیں ہے، بہت کم لوگ خود ہی بچتے ہیں، اتنا بڑا بوجھ کون لے کے چلے گا۔ بہت کم تناسب ہے تعدد ازدواج کا، یعنی کئی شادی کرنے کا، اور اگر کئی شادیاں کی جا رہی ہیں تو اس کے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ کہ اس سے نسل بڑھتی ہے، یہی نکاح کا اور یہی شادی کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ آپ بھی یہی کہیں گے کہ بھائی شادی ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ اولاد ہونی چاہیے، صرف لذت کے لیے شادی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح جب مرد شادی کرتا ہے، کئی شادی کرتا ہے، تو اس پہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور عورت کو وقار حاصل ہوتا ہے، عورت کو تحفظ ملتا ہے۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے، بڑی جنگیں ہوئیں جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اب تناسب بگڑ گیا معاشرے میں، بہت ساری عورتیں، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اب اگر شادیوں کی اجازت دی جائے، مرد جو ہے شادیاں کریں، تو ان سب کو تحفظ ملے گا، ان سب کی ضروریات پوری ہوں گی، ان سب کی کفالت ہوگی۔ تو بڑے فوائد ہیں تعدد ازدواج میں بھی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ آپشنل ہے اور یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ جتنا ممکن ہو آدمی بچ سکے تعدد ازدواج سے، بلا وجہ ایک سے زیادہ شادی نہ کریں۔ ہاں کوئی خاص مقصد ہو، کسی کی پرورش مقصد ہو، کسی کی کفالت مقصد ہو، کوئی بیوہ ہو، اس کو سہارا دینا مقصد ہو، تو پھر ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہوگی۔